کسی نال محبت ہو گئی یار، مطلب ہے کہ دل اپنے کنٹرول کوئی نہیں کتھائی دے دیتی ہے یہ مٹھی ریت دی کتھائی مٹی وجے نا بندے نے اپنے کنٹرول نہ ہوئے نا، یہ جی محبت ہوتی نا یہ دل کی کمزوری کا نام ہے نا، دل اپنے کنٹرول کوئی نہیں کتھائی ٹل گیا ہے نا۔ اللہ پاک کی ذات کا پاک ہے، کمزوریاں کوئی اللہ پاک محبت کرے نا، اس کی مطلب کہ اللہ پاک نے خود فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم، جب اس کی نسبت اللہ پاک وال ہوئے تو اس وقت اس کا ثمرہ نتیجہ تے رزلٹ مراد ہوتا ہے۔ اللہ پاک دے نال اللہ پاک دی محبت کرن دا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تواڈے گناہاں نوں معاف کرے سی۔ اچھا ایک بندہ اپنی ضرورت کی بنیاد ہوتے بیت الخلاء میں استعمال کرتا، ضرورت نہیں ہوتی بس یہ تہیہ کرے یار میں بیت الخلاء میں استعمال کرنا ہے، کنجے کرے سانج میں پاک نبی نے سمجھو آکھیا ہے جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہو سا پہلے کھبا پیر اندر رکھے سا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب باہر نکل سا تو پھر ایک دعا پڑھ سا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ تو اپنی ضرورت واسطے داخل ہویا پاک نبی کی سنت کے مطابق، پھر نکلیا ہے سنت کے مطابق۔ اللہ پاک فرماندے نا یہ تو اپنی ضرورت واسطے بیت الخلاء کے اندر میرے پاک نبی کی نقل اتاری ہے، داخل ہوندے امین تے پھر نکل دے امین، اس دے اس کام دے بدلے دے اندر یغفر لکم ذنوبکم، میں اس دے سارے گناہ اپنے رحمت نال معاف۔ بڑا آسان اصول اور قانون نہیں ہے، باہر کیا دین تے چلنا ہے تو اپنی من مانی تے مرضی تے سوچ دے نال نہیں چلنا۔ آسان لفظ دے اندر دین نام ہے اتباع، بس اتباع دا نام دین ہے۔ اور ایک نبی ہو جائے گزرا ہے، اس نے ہر موقع ہوتے اتباع کر کے لکھائی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے نا، ہر موقع ہوتے اتباع کرتی ہے۔ باپ نے چھوڑنا پہ گیا چھوڑ دیتا، نہیں سوچیا مالک کا رب کا حکم آ گیا فوراً اتباع کر چھوڑ گیا، ملک کو چھوڑنا پہ گیا چھوڑ دیتا ہے، سارے مخالف ہو گئے سب کچھ کر دیتا، لیکن جتنے دین آ گیا دین نہ ہے اتباع کرنا، چاہے فائدہ نظر آوے یا نہ آوے۔ وہ کون ہے بڑا خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان اتباع کیتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اور میرا پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ہی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کر۔ اچھا اور چند نمونے دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتباع کی تھی تو کس انداز میں نال کی تھی، اور ساڑھے واسطے اس کے اندر تعلیم کا کیا نمونہ موجود ہے۔ تو قرآن پاک نے ایک مقام کے اندر ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پاک نبی قرآن کے اندر ابراہیم کا تذکرہ، ابراہیم کا ذکر کر، کیڑا ابراہیم؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم کو جڑا صدیق ویہا نبیا، اللہ دا نبی ویہا۔ اچھا تذکرہ کس انداز دے نال؟ ابراہیم علیہ السلام ایک گھر دے اندر پیدا ہوئے، او علاقے دے اندر
سب تو وڈا نجکارے کاریگر اپنے ہتھاں دے نال محنت کر 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 کے ایک لکڑی دا پت تیار چکی تسس حقیقت دے اندر اور لکڑی نو خدا نہیں بنا رہا، ایک شخصیت اس دے ذہن دے اندر آئی، کسی نبی دی، کسی ولی دی، کسی اللہ والے دی شخصیت اس دے ذہن دے اندر آئی، پھر اس دا نقشہ جب بنایا سو تیسے دے نال گھڑ 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 کے ویکھنا اپنے ہاتھ دے نال خدا پہ تیار ہونے، اپنے ہاتھ دے نال تیسے نال تراش تراش کے آخر کاریگر رہا بڑھیں یار کس دا منہ ٹیڑا بن گیا، 1 کروڑ چھوڑے سیڈ دے 10 چھوڑے۔ اچھا دیکھو یار مشرق کی ایڈی کوئی مت ماری ہوئی اپنے ہاتھاں دے نال ستو بھول کے اوپر تو بنا کے اپنے تھیلے دے اندر رکھ کے اس نو خدا تصور کر کے سفر تے جا رہے ہیں، اسانو سفر دے اندر ساڈا مشکل کشا ساڈے تھیلے دے اندر سانو رات کم اوسی اس دے سامنے منتا سماجتا دعاواں آوزاریاں اور پھر اس دے اندر چلدے پھر ایسے مقام تے پہنچ گئے جتے ہن کھاؤ واسطے کچھ نہیں، چپ کر کے اپنے خدا نو مروڑ کے پانی وچ کھول کے انہوں کھا چھوڑیا۔ یہ علیہ خدا تے اچھا جس میں اللہ پاک نے توحید دی نعمت دی ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا سب تو بڑی نعمت توحید ہے۔ یہ تو بہت بڑی قدر پئی ہوتی جب آدم کسی نہ اس وقت کی قدر کرنے ہے، اس واسطے اللہ کا جتنا ہو سکے اتنا شکر کیا، بلکہ بجائے ہر روز اس واسطے 2 رکعت نماز شکرانے دے ادا کیتے گا۔ اللہ سائیاں اسے دین تے اسے توحید تے استقامت کی دینے اور اسی عقیدہ تے اسان دنیا کو رسول کریں، اس وڈی اور نعمت ہوئی نہیں۔ اب آمین اللہ ابراہیم اج تک معصوم ہے، ویدا پیا اپنے بیٹیاں حرکتاں اللہ پاک نے بھی خاص پارے لائے ہوئے اپنے پاک پیغمبر دے اتے گناہ کو پیغمبر معصوم ہوندے نے، اللہ پاک گناہوں تے پابندی چلے دے، خبردار انبیاء دے قریب نہیں وجنا ہے۔ انبیاء کتنے دن سارے دے سارے گناہوں کو معصوم ہوندے، بچپن دے اندر بھی، لڑکپن دے اندر بھی، جوانی دے اندر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ویدا اپنے بابے دلو یار میرا عجیب بابا ہے، اپنے ہاتھاں دے نال ایک بت تیار کریندا ہے، پھر جا کے گلی محلے دے اندر ویچ کے آندا ہے۔ اللہ او اپنے وجود دے محتاج اپنا وجود بھی تیار کرنے والا کوئی ہو، عجیب میرا بابا ہے، پڑھا کے پھر اس کے سامنے منتا کریندا ہے، کبھی رکوع کریندا ہے، کبھی سجدے کریندا ہے، کبھی طواف کریندا ہے، کبھی منتا کبھی منوتیاں اور کبھی نظرات نیازاں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیندا ہے، سوچن تو بعد اپنے بابا کے سامنے بابا جی نو خطاب کر کے ان خطاب پہ کریندا ہے اللہ پاک اس ابراہیم دے خطاب نو قرآن بنا کے اس امت محمد رسول اللہ واسطے خزانہ چ بنایا ہے۔ اچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا جی نو کیا دے
قرآن کے الفاظ سنے آئے بلا ابراہیم علیہ السلام آدم اذ قال لأبیہ یا آباتے، یہ عربی کے اندر جنا باپ ہو اب باپ ہے اب تو جب آخر ہوئے نا میرا باپ تو پھر آدھے ابی یا ابی اے میرے والد عربی کے اندر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یا ابی نہیں یا کیا بلکہ آگیا یا آباتی یانو کٹ دیتا ہے اتھے تا چلائیے اس دا یہ مطلب ہے اس دا معنی ہے او میرا ابا جان بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال ٹھیک ہے باپ ہے مشرک کافر ہے ٹھیک ہے اپنی جاتے لیکن ہے تا باپ ہے نا پیو ہے تا اپنا باپ اولاد قتل حق نہیں بنتا اپنے بابے کے سامنے اٹھی آواز نال جا بولے ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا اپنے باپ کے سامنے اور سارے ادب کے تقاضے پورے کر کے اے نہیں آتا کہ میرا بابا دشمن خدا دا مشرک لب و لہجے کے اندر کوئی سختی نہیں پیدا کی تھی بلکہ بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال گفتگو کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ پھر بندہ جی میں یاد کرے نا اپنے اولاد اپنے ماں پیو دے نال اے کوئی دہاڑے دے بعد یہ زندگی کوئی دہاڑے ہمیشہ دی کوئی نہیں ہوتی آج تو 100 سال پیچھے ٹور بن جاؤ نا ساڈا نام نشان کوئی نہیں بیٹھے کوئی نام نشان کوئی نہیں یہ 100 سال اگے ٹور بن جاؤ پھر بھی ساڈا نام نشان کوئی نہیں اے تو زندگی زمین بھی وہ دے آسمان نے اٹھائیں کھڑوتے ہیں آئے انسان اندر پین چلتے جاتے ہیں اس زمانے کے اندر اسا ہونا پھر سدا کوئی نہیں جانا ہاں آج جی میں یار والدین کرے سونا جی میں یار کرے سونا کل اولاد پونجے کرے سو یہ تک کن فرق بھی نہیں عزت کرے سو تو اولاد کا خود اس تو ود کے توالی عزت کرے سی یہ اگر والدین سدے سو تو اولاد اس تو ود کے سدے سی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع ہوتے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے نا یہ دنیا یہ دار الامتحان ہے دار الجزا کوئی نہیں ہے بندے کو جڑا گناہ ہو پوے نا اللہ پاک اسے سزا نہیں دینا ہے نا سزا واسطے مستقل ایک جہان مقرر کیتا ہے قیامت دن میں سزا اسے ملسی ثواب اسے ملسی لیکن ایک گناہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک موت نہ دے سی جب تک اس کو ذلیل و رسوا نہ کر چھوڑے سی وہ کہڑا گناہ ہے والدین دی نافرمانی جڑا بندہ والدین ناراض کر چکے ہے اس دے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس نے چاہیے ہے مرن تو پہلے والدین راضی کر لے وگرنہ اس دنیا ہوتے مرن تو پہلے وہ ذلیل بھی ہو سی تے رسوا بھی ہو سی اللہ اکبر کوئی آسانو نہیں چاہیے ہے کہ اساں بھی اولاد کی تربیت کیندے کران جی یاد قرآن و حدیث کے مطابق کریے پھر افسوس ہے اس گل کا ہوتا ہے نا نوجوان کی شادی ہوئی اللہ پاک نے اس کو اولاد دیتی ہے بیٹا ملیا یا بیٹی ملی چاہیے کہ اس نے یہ آگے سب تو پہلے جاوے عالم صاحب سے بول جا کے رابطہ کرے اللہ پاک نے مٹھی مراد دیتی ہے بیٹے کی صورت کے اندر یا بیٹی کی صورت کے اندر میں باپ بن گیا اور میری اولاد بن گئی دسا میری اپنی اولاد سے کے حقوق ہے نا پہلے دن جا کے کچھ آ جانا لیکن افسوس کی بات ہے بارگاہ اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کریں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آدم کے سامنے آتے یا آبادی اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
اے میرے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد تو انہاں دی عبادت کیوں کرنا؟ لا يسمع جڑے تیری گل کوئی نہیں سن دے۔ ابراہیم علیہ السلام دا انداز بڑا عجیب ہے، جدوں بھی گفتگو کیتی نا سب تو پہلے نا سما دی لفظ سما دی سن دے کوئی نہیں، جنہاں تو سب لیندے ہو نا یہ کوئی نہیں سن دے۔ ولا يبصر عنك ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے سن دے بھی کوئی نہیں، دیتے بھی کوئی نہیں، اور تیرے کم بھی کوئی نہیں آتے۔ یا عبدینی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ خطاب کر رہے اپنے والد نو، آزر نو خطاب کرتے آتے اے میرے بابا لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کر، حالانکہ حقیقت اندر آزر کوئی شیطان دی عبادت کوئی نہیں کرے گا، اپنے عقل نال بت بنا کے انہاں سامنے رکھ کے انہاں دے سامنے منتاں سمجھتاں دعاواں کریندا گانا، حقیقت اندر شیطان دی عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اتوں یہ معلوم ہو گیا یہ عبادت ہوتی رحمان دی، جی رحمان تو ہٹ کے کسی دی عبادت ہوگی تو شیطان دی بننا سیکھ ہو کہہ دی نہیں بن سکتی۔ نکالیں بھائی یا تو رحمان دی عبادت ہو سی، اگر رحمان دی نہیں ہے رحمان تو ہٹ کے اللہ دی عبادت تو ہٹ کے جس دی بھی عبادت ہو سی وہ شیطان دی تصور۔ اچھا توجہ کیتی اپنے باپ دے سامنے، توجہ کرن تو بعد والد کی کہتا ہے، حضرت کہتا ہے قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، او ابراہیم نہ لے کیا کیسو انہیں نے ساتھیا یا بنیا او میرے بجڑو میری گل سن لے، نا 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 بڑے رکھے انداز کے نالا کہنا گیا یا ابراہیم میں نو انہیں معلوم ہے کہ تو میرے خدا وقت موڑ گیا ہے، چنگی گل نہیں اس کام کو رک ونجو، تو میں نو نہ چھیڑ اس واسطے میں نو کچھ نہ آگیا کر، لے پھر گل سن لے دو کو لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ او ابراہیم اگر تو اپنے اس کام کو بعد نہ آئو پھر سن لے لأرجمنک میں تینوں پتھر نال چوٹ چوٹ کے سنسار کر دے سواجرنی ملیا، میری اکھی کو اٹھے روان آئی تو بعد میرے سامنے نہ بیاوے، میری چار دیواری دے اندر پیر نہ بے رکھی۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل خدا نے بغیر سوچے سمجھا کہ علیک او بابا سلام علیک، ٹھیک ہے کوئی گل سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ او میرا بابا تو میں اپنے گھر وچوں کڈ دتئی، ٹھیک ہے میں تیرے کو گھر دا سوال نہ کرنا، اس مالک دی خاطر تو مینوں کڈیا ہے وہ ضرور میرا انتظام کرے سی، لیکن اتنی گل ضرور ہے سأستغفر لك ربی، میں تیرے واسطے اپنے رب دے حضور
معافیاں منگیندا رہ ویساں تیرے واسطے میں ایمان دی دعا کرے سا ضرور اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حضور دعا اللہ میرے بابے کو ہدایت دے اللہ میرے بابے کو ہدایت دے میرے بابے حاضر کو ہدایت دے اچھا صحابہ کرام بھی شروع دے اندر نا آپ نے جڑے ہیں نا مشرک انہاں واسطے دعا کریندے ہیں اور جڑے فوت ہو چکے ہیں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سامنے آئے تے سراندے آن کے اس دے کن دے اندر آتے میرا چچا میرے کن دے اندر کلمہ چا پڑھ احاج لک عند اللہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے حضور جھگڑ کے بھی تیری معافی کروا لے ساہک میرے کن میں کلمہ چا پڑھ نال امیہ عبداللہ ابن امیہ دے ابو جہل ایک کھڑے سے آخر لگے او ابو طالب آخری وقت دے اندر اپنے پیو دادے دے مذہب نو چھوڑ کے نہ پہ ونی اس وقت ابو طالب سوچن لگ پہ آخر لگ پہ یار آج میرے سامنے دو گلہ آ گئی ہیں ایک آرے ایک نارے اگر محمد عربی دی گل من لواں تبت مینوں آر مینوں انجو سی میرے خاندان دیاں عورتاں جدوں پاس نام آپس دے اندر دوسرے خاندان دیاں عورتاں میرے خاندان دیاں عورتاں نوں ملن گے سن تے آکھن تو تے اس خاندان دی نا تہاڈا وڈیرا آخری وقت دے اندر اپنے بابے دے دین نوں چھوڑ گیا ہے مینوں نظر تاندہ پیا ہے ایک پاسوں مینوں آر نظر آندی تے دوسرے پاسوں مینوں نار نظر آندی ہے جے محمد عربی دی گل نوں توڑ چھوڑا ہٹا چھوڑا چھوڑ دے من نہ مننا تے پھر نارے یقین تا اس نوں وی ہائی نہ ابو طالب نو یقین تا ہائی نہ اے جڑا میرا بھتیجا ہے نا محمد بن عبداللہ جیڑی گل کریندا ہے سچی کریندا ہے اس دی زبان وچ سوائے سچ تے ہور کچھ نہیں نکلیا چاہے ہاسے وچ کرے چاہے مذاق دے اندر کرے چاہے سنجیدگی دے اندر کرے نبوت دی زبان وچ سوائے سچائی تے ہور کچھ نہیں نکلدا ہے ایک مرتبہ اللہ دے پاک نبی دی محفل دے اندر پان والا ایک صحابی ہے اللہ دے پاک نبی دی ہر گل نوٹ کرن لگ پیا ہے ادوا وی اللہ دا پاک نبی جو کچھ بولے چپ کر کے لکھن لگ پوے جو کچھ بولے تے ونجن او نوٹ کیتی ونجے بات اندر پورے صحابی آکھے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے اللہ دا پاک نبی کدی کس مزاج دے اندر ہوندا ہے کدی کس حالت دے اندر ہوندا ہے کدی خوشی دے اندر تے کدی غمی دے اندر ہر گل یار لکھن دی نہیں ہوندی ہے ہر گل یار نوٹ کرن دی نہیں ہوندی ہے او صحابی پریشان ہو گیا اللہ دے پاک نبی دے کول آکھن لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی ہر گل لکھ لیندا ہاں لیکن دوسرے حضرات مینوں منع کریں یار ہر گل لکھن دی نہیں ہوندی ہے کدی اللہ دے پاک نبی غصے دے اندر کدی ناراضگی دے اندر کدی خوشی دے اندر کدی غمی دے اندر اللہ دے پاک نبی نے فرمایا یار میری گل سن لے مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے چاہے میں ہاسے اندر ہواں یا مذاق دے اندر خوشی دے اندر ہواں یا غمی دے اندر ہوندا میری زبان وچوں سوائے صداقت دے ہور کچھ نہیں نکل سکدا اللہ اکبر یہ تو اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ دا پاک نبی جو کچھ بولیندا ہے نا جو کچھ وہ مالک دی مرضی دے نال بولیندا ہے اپنی مرضی دے نال نہیں بولیندا ہے اچھا ابو طالب کیا کہنے لگا ایک پاسے آ رہے ایک پاسے نہ آ رہے ہاں یقین تھا اس نے ہانا اللہ دا پاک نبی جو کچھ ادا کیا سچ ادا کیا ہے آخر لگا پھر میں نار میں پسند کر لیں خیر کر قیامت والے دن جہنم لگا انسان لیکن میرے خاندان کی عورتوں آر محسوس نہ ہوئے
تو معلوم ہوتا ہے کہ جی ہدایت ہے نا، ہدایت ہے یہ اللہ پاک کے اختیار کے اندر ہے اور کہیں بھی اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اچھا پیچھا بچے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کی روح پر بات کر دے اللہ کے پاک نبی نے بڑا افسوس لگے آخر لگے جب تک میں اللہ پاک نے منع نہ کیتا نا تو میں اللہ پاک بولنا اس واسطے بخشش کی دعا کریں گا اللہ کے پاک نبی دعا کرتے رہے اللہ پاک نے فرمایا منع کیتا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا یہ کسی مومن دے شایان شان نہیں، کسی نبی دے شایان شان نہیں کہ وہ مشرک واسطے دعا کرے، مشرک واسطے استغفار کرے۔ کہیں گا باپ مشرک اس دنیا تو ٹر گیا، او موائد بیٹا اپنے باپ واسطے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا اے میرا اصول قانون اور ضابطہ دستور ہے، جتنے گناہ اس دنیا دے اندر اسے میں سارے گناہ معاف کر سکتا، پر شرک والا گناہ میں معاف کرنا کوئی نہیں۔ جب کرنا کوئی نہیں پھر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ مشرک باپ واسطے چاہے کوئی قریبی رشتے دار یوں نہ ہوئے استغفار نہیں کرنا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کیوں آتے ہیں ساس کا عبد اللہ کا ربی اے بابا میں تیرے واسطے استغفار کرے کہ اللہ پاک نے اس کا جواب دوسرے مقام پر دیتا ہے 11ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کوئی نہ کہ میرا بابا یہ جڑا آزر ہے نا یہ پتہ آزر کے بارے پتہ کوئی نہ کہ اس میں ہدایت نصیب ہو سی کہ کوئی نہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، وہ جڑا ابراہیم نے اپنے باپ آزر واسطے استغفار کا وعدہ کیتا ہے نا استغفار الا ام موعدۃ وعدہا، وہ جڑا وعدہ کیتا کہ بابا میں تیرے واسطے استغفار کرے سا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم کو پتہ چل گیا نا کہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، پھر ابراہیم نے برات کا اعلان کیا ہوں میں باپے واسطے استغفار کروں۔ اچھا دین نہ ہے کس کا؟ اطاعت کا۔ اچھا اے ملت ابراہیم، ملت ابراہیم اس کے کہ دین کی خاطر اپنے باپ کی قربانی دیونی پہ منگے بندہ قربانی دے چھوڑے لیکن دین نہ چھوڑے، اے ملت ابراہیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، او کیڑا بندہ یرغب عن ملت ابراہیم، جیڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دی ملت کو اعراض کرے، کون ہے؟ فرمایا الا من صفح نفسہ، جس بندے نے اپنے آپ کو حماقت کے اندر ڈال دیتا، جس بندے نے اپنے آپ کو بے وقوف کا بڑھایا، وہ بندہ ملت ابراہیم تو اعراض کر سکتا، وگرنہ سمجھدار فہم و فراست کا بادشاہ اور مومن اور مسلم بندہ کدائیں ملت ابراہیم تو اعراض نہیں کر سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ سارا دین اور دین آدھر اطاعت، تو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کا نمونہ اور بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے اور قوم کے سامنے خطاب کر کے آگے لگے، اے جڑا معبد خانہ تے بت خانہ اس کے اندر بت پین اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے نے، یہ تواڈے کس کم دن
تانوں اس جو کے فائدہ ملتا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا یار میں ان کرے سا مینوں جدوں موقع ملیا تے میں انہاں دا صدیاں ناز کر چھوڑے سا انہاں ختم کر دے سا۔ پھر وہ موقع آ بھی گیا، ایک دن یہ آ گیا کہ سارے دے سارے ٹر گئے اپنے اس خوشی والے دن، اپنے عید والے دن، عید واسطے جدوں سارے دے سارے چلے گئے۔ اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب موقع مل گیا، موقع ملن تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے قسم جا کے آکھیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جدوں حسین پہ چلے ہوئے سو تے بعد دے اندر جدوں میرے موقع مل سی تے میں تواڈے خداواں نوں نیست و نابود کر دے سا۔ پھر وہ موقع ملیا، موقع ملن تو بعد فجعلہم جزازا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا انہاں سارا بتاں، لیکن اللہ کثیر لہم جڑا بڑا بتا اس بت نوں چھوڑ دیتا۔ اور جب اپنی صفائی کر کے دل ٹھنڈا ہو گیا چلے گئے، اس تو بعد وہ جڑے مشرک گئے ہویا نا اپنے اپنے تہوار تے جاون تو پہلے شریعیاں کھانے اور پیمن کی چیزاں بطور تبرک واسطے اس معبد خانے کے اندر رکھ کے گئے ہیں، یا اتنے رکھی گئی اس وچ کچھ نہ کچھ برکت پے ویسی اساں وہ چکر لا کے واپسی اساں تے نہ کھانے متناول فرمائی سی کھاسی ہے اے بابرکت ہوئے پے اس ابراہیم علیہ السلام کے دوستاں برخانے کے اندر گئے تے دیکھیں جناب جس سامنے پراٹھا تے ڈشاں پئی ہوئی ہیں اس کے اندر قسموں قسم دے کھانے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کاوڑ تا پہلے آئی ان کریں دن ایک پراد چاہ کے اس بت دے سامنے لے کے آئے تے انہوں کو خاطر کر گیا کھا یار جلدی کر کھانا کھانا کیوں نو کاوڑ کی چڑی ہوئی ہے ہاتھ بچھا تھوڑا بھی ہے اور مالکم لا تنطقون لا تاکلون تو بولتا کیوں نو کھانا کیوں نو ایک قرآن نے سارا منظر ذکر کیتا ہے۔ ابراہیم بڑے غصے دے اندر بڑے کاوڑ دے اندر انہوں نے آکھے بتاں نو یار ایک کھانا کھاؤ نا یار بولتے کیوں نو جب انہوں نے بول دے کھانا نہ کھانے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کپڑ ٹکڑ لگ دیا جب سارے سارے ٹکی گئے بالکل انہوں نے صدیاں ناز ہو گیا وہ کلہاڑا جا کے بڑے بت دے کنڈے دے رکھ کے چلے گئے۔ جب واپس آئے واپس آون تو بعد انہوں نے دروازہ کھولیا تے دیکھیا نے ویکھن تو بعد من فعل ھذا بآلہتنا اے جرت کہنی ہوئے وڈا کوئی ظالم ہے جس نے آ کے ساڑے خدا ماتا صدیاں ناز کر چھوڑیا وڈے حیران پریشان یار کے ہو گیا آکھیں لگے ایک دوے دا منہ تکیں لگے تے آکھیں لگے سمینا فتحی یذکرہم یقال لہو ابراہیم اساں یار سنتے رہ گئے ایک نوجوان جس نوں آتے ابراہیم او ساڈے پتن کے خلاف بڑی آواز بڑی مہم چلائی ہوئی ہے اے لگتا ہے سارا کام ساری کارستانی اس ابراہیم دیئے آگے لگے فاتو بھی علی آیو الناس لعلہم یشہدون باہر گئے حاضر ہو گئے انہوں نے گل پوچھے آگے لگے یار تھوڑے سامنے بڑا بتل ہوتا ہے کہ کندے اٹھے بہارا ہی ہے نا یار کہ ہوتا ہے اس کو پوچھ لو نا حاضر جی اگر بولتا ہے پوچھ لو نا اس کو تھوڑے سامنے کھڑائے ہے تھوڑا خدا ہے تھوڑا معبود ہے تھوڑیا مرادہ پوری کرنے والا ہے جی پوچھ سکتی ہو یار پوچھ لو بالآخر سمنو کسو علی رؤوسہم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں پوچھنا اس کو
کوئی جواب نہ آیا ثم نکسوا علی رؤوسہم قرآن کا قربان جانا نکسوا سر جھکے تلے سر جھکا کے اکلا ابراہیم تو باقی سارے پوری پنڈر کھلوتی ہوئی نا جواب کوئی نہ دے سکے ثم نکسوا علی رؤوسہم آخر لگے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تو جانتا تو ہے نا یہ خود کے شولتے کوئی نہیں یہ کوئی نہیں بولتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم افسوس افسوس اگے مانا آپے کر دے گا ان آکھے یار گل انجے یار ایک مڈو پرا اس نو بھوکا ان کریں دے آنا ایک چیخا جلاؤ آگے جلا کے اس دے اندر ابراہیم علیہ السلام اس نو جلا کے اللہ اچھا انہوں نے تیار کر لیا پورا چیخا آگو بندے تیار ہو گئے اس بعد تیار ہونے کے بعد آخر لگی یار اتنی آگ بھامبڑ بندے پہن دے سٹے تو سٹے کون کیا کہ ابراہیم اس سے بندہ نیڑے نہیں جا سکتا تھے اتنے ہی پھر آ گیا نا ابلیس اس موقع پر ابلیس پہنچ رہتا ہوتا ہے نا پنج میں لگا تو ہوتے موقع ہوتے آ گیا تو جب وہ دارالندوہ کے اندر مشاورت ہوئی ہوتی ہے اس موقع ہوتے بھی ابلیس آ گیا بڑا بزرگ بڑھ کے آخر کہ یار میں تو دسانا سب تو اونچی عمارت جیسی ہوگی نا اس سے نیند جدید جھولا کے بڑھاؤ اٹھاؤ جھولا پینا جھولو اور جب وہ جھولی گے نا تو رسی سے کاٹ دے تیار ہو گئے اللہ اکبر اللہ دے خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام اس گھوڑے دے اندر بن کے پنن تو پہلے اللہ دے خلیل دے کپڑے اتار دیتے اللہ اے شیطانی حربہ شیطانی کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان دے تن تو کپڑے اترتے نہیں ہیں سب تو پہلا انسان تے شیطان دا اثر انسان دے سطر دے اتے ہویا ہے نا اللہ پاک نے بہشت برین دے اندر آدم علیہ السلام نے آگیا او آدم تو تیری بیوی ہوا اس بہشت دے اندر رونا جتھے چاہو کھاؤ پیو چلو پھرو لیکن اس درخت قریب نہیں ونجنا اللہ پھر ابلیس جڑا اس موقع تے مجبور من اللہ ہویا اللہ پاک نے بہشت برین جو جبریل بہشت برین جو اس ابلیس لعین نو نکال دیا ابراہیم اللہ دے خلیل نو آتا ہے ابراہیم اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو آتا ہے او آدم میں جنت دے اندر اتنا عرصہ رہا میں نے بڑا تجربہ ہے میں تیرا خیر خواہ بھی بڑا جاندیا میں تینوں ایک مشورہ دینا پیا گل کہ اللہ پاک نے تینوں جڑا منع کیتا ہے درخت قریب نہیں منجنا ایک پتہ یا کیوں کیتا یا وقاسمہما نال قسم نکالے اللہ دی قسم یا سو یا اللہ واللہ باللہ تاللہ جیار بندہ کوئی چل زبان ہوئے توے نو مطمئن کرن واسطے قسم دی گفتگو کریندا ہوئے بال بندے جیار بڑے تیز زبان دے ہوندے جھوٹ نو سچ بڑا لیندے ہوندے نا آگے ہاتھ امت جنہ دا پیو ہانا ابل جنہ میں چوہائی ابلیس شیطان آدم علیہ السلام دے سامنے آتا میں تواڈا بڑا خیر خواہاں
اے اللہ پاک نے جڑا منع کیتا درخت کو اس واسطے منع کیتا ہے اس درخت دی ایک خاصیت ہے جڑا بندہ کھا لے یا تو فرشتہ بن ویندا ہے یا اس دا بہشت دے اندر داخلہ پکا ہو ویندا ہے انہاں تو کماں وچوں ایک کم ضرور ہوندا ہے آدم علیہ السلام پھر نال اما حوا کو مل گئے آپس دے اندر ہو کہے کوئی نہیں بابے آدم نے یا تا اما حوا دل تکنا یا اما حوا نے بابے آدم دل ہو تہائی کوئی نہیں نال اے لیل ویندے پیا ویندے شوشک چھوڑ دیتا ہے سو اے آپس دے اندر صلاح مشورہ کرن تو بعد آدم چلو یار چیک تک کر لینے فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما جدوں نہ چکھیا نا اس درخت نوں بدت لهما سوآتهما شیطان دا پہلا اثر انسان دے سطر تے ہویا شیطانی کامیابی کتنے ملتی ہے کہ وجود تو کپڑے اتر ہوئے اگر وجود اتنے کپڑے بہار ہوئے نا بہار بندہ شرم و حیا رکھائی کر رہے پھر شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آج جا کے دیکھو نا جی عورت عزت ہے مسلمان دی عزت سب تو پہلے سر اس کو دوپٹہ اٹھایا پھر بازو پھر ہاتھ لباس آپ پھر نیم لباس بالکل جناب چوک و چوراہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دو چیزیں ایمان تے حیا یہ دو چیزیں لازم تے ملزوم لازم جس وچ ایمان ہے اس وچ حیا ضرور ہے اگر حیا نہیں ہے نا ان کے سمجھے آئے اس وچ جڑا ایمان ہے بالکل کمزور سی ہے کہ کھاتے دا ایمان اس کے اندر ہے حیا تے ایمان بندہ حیا جتنا مضبوط ہو سی سمجھے آئے ایمان میں جتنا مضبوط ہے اللہ اکبر اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا استحیوا من اللہ حق الحیا او یارو میرے ساتھیوں ان کیتا کرو اللہ کو شرم کیتا کرو جنہیں حال اللہ کو شرم کرم دا حق ہے صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ دا شکر ہے اسا اللہ کو حیا نہ کریں رہے دیانا اللہ نے پاک نبی نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں اللہ کو حیا کرنا مطلب یہی نہیں تو ترے کام کرنے پوچھے اگر تو ترے کام چکی پھر انہیں سمجھے آئے تو اللہ کو حیا کرنا حق ادا کر چھوڑیا تو اللہ کو شرم کرنا حق ادا کر چھوڑیا ہے او ترے کام کرے فرمایا فَلْيَحْمِدِ الرَّأْسَ وَمَا اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں آنکھ کی حفاظت کرو زبان کی حفاظت کرو کان کی حفاظت کرو یہ پہلی چیز ہے اور دوسری چیز فرمایا پیٹ اور پیٹ کے درمیان پیٹ نال لگی ہوئی جڑی چیزیں انہاں کی حفاظت کرو اور تیسری چیز اپنی آخرت کی تیاری کی رکھی کرو اگر ترے چیزاں تواڈے اندر موجود ہیں پھر انجے سمجھے آئے تو اللہ نال ہاں استحیوا من اللہ حق الحیات حیات حق ادا کر چھوڑیا اساں نے سننا چاہیے بھائی کہ ترے چیزاں سارے اندر موجود ہیں دیکھنا چاہیے اب اکھی کی کتنی حفاظت کریں گے اچھا زبان کی کتنی حفاظت کریں گے زبان کی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو فرمایا ویل ہلاک ہو وجے برباد ہو وجے تباہ ہو وجے ستیاناش ہو جاوے اس بندے دا ترٹ وجے کہ پلوتے جتے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے ویلی فرمایا اللہ پاک کی ہلاکت ہوئے اس بندے ہوتے جیڑا بندہ جھوٹ صرف اس وقت کو لیتا ہے تاکہ دنیا نو حسابے بعض اوقات تو نہیں کرتے ہیں نا جناب میں تو گرم وقت جاؤ چلو یار ہاسا مزاق سے جھوٹ بولنا مایا مایا یہ جھوٹ بولتا ہے صرف اور صرف محفل گرم واسطے ان کے سمجھے آئے اور محفل گرم پہ کرتا ہے اللہ کا پاک نبی اس کو پر لوٹتے تھے
سانو چاہیے زبان کی بھی حفاظت کرا، اپنے اکھ کی بھی حفاظت کرا، اپنے کن کی بھی حفاظت کرا، اپنے پیٹ کی بھی حلال کی کمائی ہوئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جہاں بندہ میں دو چیزوں کی ضمانت دے ہے نا، ایک جڑے دو جبڑے کے درمیان زبان دی اور دو رنگ کے درمیان یعنی شرمگاہ دی، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آسان اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھگوڑے دے اندر بند کر کے رسیاں نال جگڑ کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ یارو عمر کتنی ہے اندازہ لگاؤ یار، 17 سال عمر کوئی نہیں ہوتی نہیں۔ نوجوان کی عمر دیکھ لو یار، 17 سال کیڑی عمر ہے۔ باپ گھر کر دیتا وقت بادشاہ جناب مناظرہ بھی ہو گیا، ساری خلقت کائنات ابراہیم خلیل خدا دے خلاف گھوڑے دے اندر۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام اللہ دے سامنے جا کے دے اے اللہ کریم ویکھنا ہے تیرا خلیل تیرا پیغمبر تیری خاطر تیرے دین دی خاطر اس دی عزت میں قربان ہو گئی ہے، اپنے تانوں کپڑے بھی اتروا چھوڑے، ہن جھولا دینے والے جھولا تیرے انہوں نے پھر اس دے اندر اگ دے اندر سٹ دینا ہے۔ ہن تو ابراہیم دی جان نوں بھی خطرہ ہے، اے اللہ کریم مینوں بھیج امداد واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا او جبریل تینوں نہیں پتہ ابراہیم دے میرے نال بڑے پکے رابطے ہیں، میں اللہ تے بڑا یقین ہے، اگر تینوں ضرورت ہے تو جا کے دیوان کے پوچھ لینا ابراہیم کو، بے شک نال لئی من فرشتے نو ہوا والے فرشتے بھی نال لئی من بارشاں نے نال لئی من ایڈے جلدی جبریل اللہ دے پاک نبی ابراہیم خلیل خدا دے سامنے آئے، بڑے اطمینان دے نال ابراہیم علیہ السلام کے موڑے دے اندر جبریل امین بڑے اتاولے ہو کے بڑی جلدی آ کے سلام کریں گے، سلام کرن دے اندر بھی بڑی جلدی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون دے نال جواب دیندے، انج معلوم ہوندا ہے کہ ابراہیم اتنا سکون دے اندر ہے، اتنا سکون دے اندر معصوم بچہ اپنی ماں دی گود دے اندر سکون دے اندر نہیں ہوندا جتنا ابراہیم اس پہ گھوڑے دے اندر سکون دے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل آ گیا کہ لگا ابراہیم خلیل خدا میں جبریل مدد واسطے حاضر ہاں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے مینوں ضرورت ہے، آج میں جس موڑ تے آ لیکن جبریل تیرے نال مینوں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اچھا ضرورت کوئی نہیں تو پھر انکار اللہ کو دعا مانگ لے، اللہ پاک اللہ سیا میری عزت پہلے لٹی گئی ہن میری جان بھی خطرہ ہے، اے دعا جنر ابراہیم علیہ السلام فرماتے علمہ بحالی میری حالت میرے مالک نو علم میری حالت لا میرے مالک نو علم او ویتا پیا ہے اس دی اب کوئی نہیں چھپ سکتا، او میرا مالک ہے اس کو میری حفاظت ماں دے پیٹ دے اندر کی دیا ہے، جتھے کوئی آنکھوں دیکھن والے کوئی نہیں ہے، کسی دے کسی کان پہنچن والے آوازاں پہنچن والے کوئی نہیں، جتھے خوراک کی پہنچن والے کوئی نہیں، ماں دے پیٹ دے اندر اس نے میری خوراک دے انتظام کر لے، وہ عزت دینے والا بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا وہ ہے، میری ایک حرکت نو جاننے والا وہ ہے، یہ میرا مالک اس سے راضی ہے کہ میں چلا جاؤں اگ دے اندر میں اس سے راضی، اگر میرا مالک راضی ہے نا
مالک میرے اس گل تے آ کے میں سنتے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام فرماتے علمہ بحال حسبی ان سوا میری اس حالت کا میرے مالک کو علم میرے مالک کو پتہ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما اصل پھر آپ پہ ہی آ گیا آگ نو آپ پہ اور آگ ٹھنڈی ہو میرا ابراہیم آوے نا کونی بردم و سلاما اس وقت سے ٹھنڈی ہوگی تے سلامات تے اس نے میرے سلام ہی دین گھٹ گھٹ کے جفیاں ہی پان اللہ اللہ اکبر اے ابراہیم اللہ کا خلیل ہے اس نے دین تے عمل کیتا ہے دین آتے ہیں اطاعت تابعداری اپنی مرضی میں دین نہیں آتے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاری بلکہ مالک کی مرضی کے مطابق گزاری اچھا پھر سوچے بھی نہیں اس دے اندر یار میرا اس دے اندر فائدہ ہے یا نقصان ہے اگر فائدہ ہے تو میں کام کر لیتا ہوں نقصان ہے پھر چلو اللہ غفور الرحیم ہے اللہ بڑا غفور الرحیم معاف کر چھوڑے لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر 86 سال دی عمر دے اندر 90 سال دی عمر گزر گئی اللہ پاک اور بیٹا منگے رب هب لي من الصالحین بیٹا من دے اللہ سنیا صالحین من نیک بیٹا دے نیک اولاد دے اللہ پاک نے اولاد دے دیتی ہے یارو اندازہ لگاؤ جس بندے دی اولاد نہ ہوئے پھر اس دن 90 سال عمر گزر گئی ہوئے پھر 90 سال بعد اس کو بیٹا ملیا ہوئے پھر بیٹا بھی خوبصورت ہوئے ابراہیم اللہ دا پیغمبر تے انتہائی خوبصورت آتا پیغمبر وقت دا پیغمبر اس وقت دے اندر کتنے انسان ہوندے سب تو زیادہ خوبصورت بھی ہوندا تے سب تو زیادہ خوبصورت بھی ہوندا ہے سب تو زیادہ فہم و فراست مالک بھی ہوتا ہے سب تو زیادہ نبی کلی گفتگو کرنے والا بھی ہوتا ہے سیاںا بھی سب تو زیادہ ہوتا ہے سمجھدار بھی سب تو زیادہ ہوتا ہے سونا بھی سب تو زیادہ ہوتا ہے اسماعیل معصوم لگتے جگرے بڑا خوبصورت ہے ابراہیم بڑے خوبصورت ہے اپنے معصوم بیٹے نو ویکھیا ہے جب یہ پا رہے ہیں جناب دی پوچھ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اس اپنے معصوم لگتے جگر نو او جڑی جتھے آبادی کوئی نہیں اس زمین سرزمین جتے وادی غیر زیزر دے اندر چٹیر میدان ہر پاس پہاڑ او جڑی تھوڑی جی ابری جائے نا اس وادی سنسان دے اندر چھوڑ گیا ابراہیم دے کول خلیل خدا دے کول جب یہ گلاں پہنچی نا ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچا کوئی نہیں آگے آئے گا اس معصوم اسماعیل دی امی حاجرہ کو جا کے مشورہ کرے نا تے جا کے اس نو آدھا یار میں تینو چھوڑ کے آنا تے نال تیرے لگتے جگر معصوم اسماعیل جڑا شیر کھارے بالکل چھوٹا جی ہے تو چھوڑ کے مجھے آنا ہے مشورہ کر لیتا دے مشورے تو بعد میں انہوں نے حوصلہ بھی جدے سا نا 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 اتنی تیری گوارہ نہیں کی تھی جے مالک کا حکم آ گیا ہے وہ پیچھا نہیں ہونا ہے اگر ترنا ہے جناب جی ہاں جو اللہ کا خلیل خدا جو ہاں انجے توڑ دے نال تھوڑا دی مشکل دے پانی نال پھٹو رہے نا اپنے معصوم لگتے کر اسماعیل نال لے کے مائی حاجرہ نال لے کے اس وادی غیر زی سر دے اندر جا کے اتے چھوڑ کے اجڑی اللہ پاک نے نشانیاں دسائیاں نا اتے چھوڑ کے جب واپس آنے لگے واپس آ رہے مائی حاجرہ میں ویکھیا ہے اس چٹیل میدان دے اندر جتھے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چشمہ ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چرندے نہ کوئی پرندے نہ کوئی درخت ہے انجے چاروں پاسوں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں جناب جی
اتھے کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی آدم نہیں ہے، آدم زاد نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پوچھن والا نہیں ہے، کوئی آبادی غسل کوئی نہیں ہے۔ اتھے بالکل چٹیل میدان دے اندر معصوم اپنے بیٹے اسماعیل تے اندی امی مائی حاجرہ چھوڑ کے پچھا بلے بہنے پچھو مائی حاجرہ آواز دے گیا دیو ابراہیم آج کدے ویندہ پیائے سب تے چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام تے اللہ پاک نے پابندیاں لگا دیتی ہیں، ہن گفتگو بھی نہیں کرنی ہے اپنے معصوم اسماعیل کو راج راج کے دیکھنا بھی نہیں ہے، پوسے بھی نہیں دے رہے ہیں جناب جی۔ ہن اپنیاں کو لوٹے کر چھوڑ کے آواز گفتگو تے تسلیاں بھی نہیں دے رہی ہیں، پیچھے مائی حاجرہ جناب کی آواز دے گیا دی ابراہیم سانو چھوڑ کے تو کدے ویندہ پیائے نا یار، آج تو بولتا بھی کوئی نو پیائے لگنا کدھر تو ناراض تو نہیں ہو گیا نا یار، اگر ناراض ہو گیا ہے میں تیرے کو معافی منگنوں سے تیار ہاں، کدی سجیوں آویں گی کدی کھبیوں آویں گی، کدی سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے معافیاں منگتی تے آدھی ابراہیم آج تو میرے نال کیوں کاوڑا ویندہ ہے بالآخر او مائی حاجرہ جی میں مجھے معلوم ہوتا ہے میں تیرے نال اتنی زندگی گزاری بیٹھی ہاں، میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں مالک نے تیرے ہوتے پابندیاں لگا دیتی ہیں نا، اس وقت مالک کی طرف اشارہ آ گیا کہ ابراہیم ہن تو انج کر اپنی بیوی حاجرہ نے اشارہ کر کے آپ چھوڑ ہاں مالک کی طرف اشارہ بھائی نعم ہاں یہ گل میں نو اللہ پاک نے منع کیتا ہے اللہ پاک نے حکم کیتا ہے اسے چھوڑ دے آواز اس واسطے جدو مائی حاجرہ نے یہ لفظ سنیا نا نعم دا تو فوراً آکے لگ پئی اللہ یزیعنا اگر ایک گل مالک نے تینوں آکھیا ہے کہ اپنے معصوم لگتے جگر اسماعیل ہوں تے اٹھی امری حاجرہ اٹھے چھوڑ کے واپس آوانجو تے پھر کل انجے اللہ یزیعنا اللہ پاک سانو ضائع نہیں کریں دائے جا چلے جا ہم تینوں ساڑی ضرورت کوئی نہیں ہے تے سانو تیری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم نے دل دے اندر اپنے معصوم لگتے جگر بڑا کوئی پیارا راج کے بیکھیا بھی کوئی نہیں، راج کے پوسے بھی کوئی نہیں لے آج تک ہاں چلے جاندہ ہے دل دے اندر بڑے ارمان لیکن مالک دا حکم آ گیا ہے اپنے دل دے ارمان ہوتے چھڑیاں چلا چھڑیاں اللہ دے خلیل نے خدا چاہ رہے ہیں چل دیاں جدوں پہاڑاں کی اوٹ آ گئی ہے پہاڑاں دے پیچھے کھلو کے اللہ پاک نے پابندی تا لگائی آئی ہے او ابراہیم اپنے بیٹے دل ویکھنا نہیں ہے مائی حاجرہ دل ویکھنا نہیں ہے لیکن جدوں سامنے اوٹا آ گئی ہیں اللہ پہاڑ دیاں اُدھے پچھو آگے اوڈر ہو کے ادھائی منہ کر کے بیت اللہ در منہ کر کے دعا پہ کریں دن تے آگے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ دعا کرتے ہیں پھر پاک کے اندر یہ دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم۔ اس موقع ہوتے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اللہ پاک نے حکم دی تعمیر میں کر چکیا ہوں اللہ پاک نے حکم دی تکمیل ہو گئی ہے اللہ پاک نے میں حکم کیتا سی آج وہ حکم پورا ہو گیا تعمیل حکم تو بعد اللہ دے خلیل نے دعا کی تھی پھر دعا ان قبول ہوئی نا اس دے اثرات اج تک نہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ پاک کا حکم پورا کرے تعمیل حکم تو بعد آدمی دعا کر لگے تو اس سے قبولیت زیادہ ہوتا ہے اللہ پاک اس چیز حکم دیتا ہے کہ بندہ وہ چیز پورا کرے اللہ پاک حکم کی تکمیل کرے تعمیل حکم کے بعد آدمی دعا جو کرے وہ دعا زیادہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ اجعل ربنا لیقیموا الصلاۃ اے اللہ سیاں میں اپنے بیٹے نوں تے میں حاجر نوں تے چھوڑ کے تاں اندر پیاں کیوں ربنا لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ ایتھے نماز نوں قائم کرے اس واسطے جا رہے ہیں تو اس واسطے بندے کو چاہیے ہے کہ اپنی اولاد کی فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے لیکن اولاد کی فکر آخرت کی فکر مقدم ہونی چاہیے آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے یار اتنے کھاون واسطے بھی کچھ نہیں ہے پیون واسطے کچھ نہیں یہ دعا نہیں کی یار یہ دعا نہیں اللہ سائیاں میری اولاد کے کھان کا انتظام کریں پین کا انتظام کریں بلکہ چل کے آخیا ربنا لیقیموا الصلاۃ اس واسطے اللہ سائیاں تاکہ نماز کو قائم کرے یہ سنے معلوم ہوتا ہے کہ ایک والد کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے لیکن آخرت کی فکر زیادہ ہوتا ہے آخرت کی فکر والد ہونی چاہیے باقی ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے جس موقع پہ فرمایا ہے کم کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں چاہے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑ گئی ہے والد کو قربان کرنا پڑ گیا ہے ملک کو قربان کرنا پڑ گیا ہے کیتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑا کہ اس کے بدلے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو عظیم الشان کم لے لیا وہ کیڑا بیت اللہ کی تعمیر آخری عمر کے اندر بیت اللہ کی تعمیر اللہ پاک نے کم لے لیا ہے اگر دیکھو نا کوئی مسجد تعمیر کر رہے ہیں ان یہ سمجھا ہے اس زندگی کے اندر کوئی بڑے چند کام کیتے ہیں بڑی اس قربانیاں دیتی ہیں وہ خفیہ ہیں اس کے بدلے کے اندر اللہ پاک اس کو اپنا گھر تعمیر کروا رہا ہے جی آج ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کروایا ہے پہلے قربانیاں نہیں ہیں اور والد کی قربانی پھر اس کے بعد اولاد کی قربانی پھر اولاد میں ذبح کیا پھر اس کے بعد ساری قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے پھر آخر ذکر کمل ہے بیت اللہ کی تعمیر کا انجے اگر کوئی مسجد تعمیر کرے انجے سمجھ آئے کہ اس کی زندگی کی قربانیاں گزری آخری ثمرہ اور نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ پاک اس کو اپنے گھر کی تعمیر کروا رہا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسانو ملت ابراہیم تے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں جی جنہاں اہتمام کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق میں اندر برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عزيز يا غفار اے الہ العالمین ہماری اس حاضری کو اپنے دربار مقدس کے اندر قبول و منظور فرما اے الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو آپ محمد سے معاف فرما اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا فرما اے الہ العالمین خاتمہ ایمان بھی فرمانا قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریته واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک